بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے تمسک کرنے والوں میں قرار دیا۔ ہم پیدائشی طور پر کچھ نقص لے کر آتے ہیں، ان میں سے ایک نقص ہے بزدلی۔ ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو ذرا اونچی آواز میں بولیں یا ڈانٹیں، دیکھیں فوراً رو پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیدائشی طور پر بزدل ہے۔ مگر میں اور آپ جس علی کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، وہ پیدائشی سخی ہے، پیدائشی عالم ہے، پیدائشی صاحب عزت ہے، پیدائشی شجاع ہے۔ خانہ کعبہ سے مولا علی کو لینے گئے تھے۔ ذیشان حضرت جوادی صاحب کا بہترین جملہ، فاطمہ بنت اسد دینے گئی تھی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے گئے تھے۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئی تو دیوار ہلی۔ فرض کریں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ کسی زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگے تو بھئی کیا کریں گے؟ سب باہر جائیں گے نا، یا باہر والے بھی اندر آ جائیں گے؟ سب باہر جائیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ جب کعبہ ہل رہا تھا تو بی بی اندر کیوں گئی؟ جناب فاطمہ بنت اسد کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ بی بی کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ بھئی مادر موسیٰ پر تو وحی ہو سکتی ہے، مادر علی پر وحی نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ ایک مرتبہ مسکرانے لگا، کعبہ ہلنے لگا، دیوار کھلنے لگی، جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں، دیوار پھر بند ہو گئی۔ جاتے ہوئے تو عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا تھا، خبر واحد کہہ کر امت چھوڑ دیتی۔ ایک آدمی نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا، اللہ کا کام بھی تو اللہ کا ہے۔ جاتے ہوئے صرف ایک دیکھے گا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا۔ دیوار بند ہو گئی۔ اچھا چابی حضرت ابو طالب کے پاس ہوتی تھی کہ ڈائریکٹ آ جاتے؟ اگر دروازے سے جاتے تو یہ تاریخ کا مورخ لکھتا کہ ان کی بیوی نہیں جاتی تو کس کی بیوی جاتی؟ چابی تو انہی کے پاس تھی، اس لیے دروازے سے نہیں گئی، دیوار سے گئی۔ یہ خبر پھیلی، حضرت ابو طالب چابی لے کر آئے، تالا کھول رہے ہیں مگر کھل نہیں رہا۔ چابی بھی وہی ہے، ہاتھ بھی پرانا ہے، تالا بھی وہی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ نیا آدمی ہے، جب چابی لگاتا ہے تو کبھی چابی سیدھی کرتا ہے، کبھی الٹی کرتا ہے، اور پرانا آدمی کہتا ہے ایسے لگاؤ۔ حضرت ابو طالب تو جانتے تھے نا تالا نہیں کھل رہا۔ کئی مرتبہ اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، تو مجمع سے کسی ایک کی آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ تو برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ ایک مرتبہ جب امر الہی ہوا تو وہی دیوار پھر کھلی۔ اب کھلی ہوئی دیوار سے دیکھا گیا تو کیا دیکھا؟ وسط کعبہ کے اندر جناب فاطمہ بنت اسد بچے کو لیے بیٹھی ہیں۔ جناب ابو طالب اور نبی اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جناب ابو طالب نے فرمایا، محمد اپنے بھائی کو گود میں لو۔ سرکار نے مولا علی علیہ السلام کو گود میں لیا، یہاں گود میں آنا تھا، آنکھیں کھول دی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اب تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، اس نے سب سے پہلے تمہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی میرے نبی نے زبان دے دی، مناؤ جشن، یہ کہا خدا نے خود خدائی سے، ملے ہیں آج مصطفیٰ زمیں پہ اپنے بھائی سے۔ نبی کی گود میں علی جب آئے تو نظر ملی، نبی کی گود میں علی جب آئے تو نظر ملی، علی جو مسکرائے تو یہ بولے مصطفیٰ، علی پسند ہے، بہت پسند ہے مجھے۔ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ، مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے دل دیا، نبی نے اسی بات پہ زبان دے دی، اور پہلی گھٹی میرے مولا علی ابن ابی طالب نے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، دانا دیتا ہے۔ گود میں اٹھایا، نبی نے پوچھا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کہا اس کا نام اللہ رکھے گا۔ پھر آسمان سے ایک تختی اتری جس پر لکھا تھا اس کا نام علی رکھو۔
دستور تھا ماں الگ نام رکھتی تھی اور باپ الگ نام رکھتا تھا۔ جیسے ہی باہر لے کر چلے، ادھر سے یہودی بولا، ادھر سے پادری، ابو طالب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو تمہیں پتہ نہیں کہ مکہ کا دستور کیا ہے؟ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک اژدہا آتا تھا، اسے تکلیف دیتا تھا، بچے کو رلاتا تھا۔ بچہ رو دیتا تھا تو سب ماں باپ کی مذمت کرتے تھے کہ حلالی نہیں ہے، اور اگر بچے کو دیکھ کر بنا تکلیف دیے بس دیکھ کے چلا جاتا تھا اور بچہ خوش رہتا تھا تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی، بچہ حلالی ہے۔ ابو طالب، جب سب بچوں کے لیے یہ قانون ہے تو تم اسے کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بتائیں ابو طالب کو کیا اضطراب؟ فوراً بڑھے حضرت ابو طالب اور ایک مرتبہ اس پتھر پر لٹا دیا مولا علی علیہ السلام کو، اور دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ پہاڑوں میں سے وہ اژدہا نکل کر آیا اور ہمارے مولا علی علیہ السلام کے سامنے اس نے اپنا پھل پھیلایا۔ جب مولا کے سامنے منہ اٹھایا تو مولا نے اپنے ننھا سا ہاتھ اس کے منہ میں دیا، اس سے ایک طرف کا منہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے دوسری طرف کا منہ پکڑا اور دونوں طرف کے منہ کو پکڑ کر چیر ڈالا۔ عربی میں کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ، اور سانپ کو کہتے ہیں حیہ۔ جیسے ہی حیہ درہ تو بے ساختہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا، میں اس بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں۔ اس تقریر کا سب سے خوبصورت ترین جملہ، فوراً جناب ابو طالب آگے بڑھے، بچے کو اٹھایا، بچے کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں پر پیار کیا، بچے کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ پھر ایک یہودی، وہی عیسائی، وہی پادری آگے آ کے کھڑے ہو گئے کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ ابو طالب نے کہا، تم نے کہا لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا، اب مکہ والے کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے، قیامت تک علی کے نام پر طے کیا جائے گا کون حلال زادہ ہے۔ اب قیامت تک فیصلہ علی کے نام پر ہوگا کہ کون حلالی ہے۔ اصحاب آ کے کہتے تھے، نئے مسلمان آ رہے ہیں سرکار، کیسے طے کرے کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ سرکار نے کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کے سامنے علی کی بات کیا کرو، چہرے پکار پکار کے بتائیں گے کہ مومن ہے کہ منافق ہے۔